اس لیے قرآن کریم نے حج کے ضمن میں حاجیوں کو ایک سبق سکھایا ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، وہ گندگی کھانے سے بچو اور جھوٹ بولنے سے بچو۔ میں نے اس ٹریننگ والے ماسٹر کو کہا جو حاجیوں کو ٹریننگ دینے، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اس عقیدے کا، یہ بیان کرتے ہو؟ کہ نہیں یہ تو نہیں بیان۔ میں نے کہا یہ بیان کرو تو واپس گھر آنا پڑے گا۔ بیان کس نے دین کا کرنا ہے؟ لوگوں کو دیکھ کے مسئلے بتاتے ہیں، دین کو دیکھ کے نہیں بتاتے۔ ڈاکٹر جب تجربہ کار ہو تو مریض کو پکڑ کے کہتا ہے کہ یہ پھوڑا نہیں ہے، کینسر ہے، فوراً علاج کرو۔ اور ڈاکٹر جب نالائق کو نااہل ہو کہتے ہیں ایسے کوئی پھنسی مرچی کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ اور ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ حج اور قربانی دونوں مومن کی طرف سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی ادائیں ہیں۔ بھئی عبادت تو ہر جگہ ہوتی ہے، نماز بھی پڑھی جاتی ہے، جماعت بھی ہوتی ہے، روزہ بھی رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ بھی ہر ملک میں ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ مسلمان فقراء اور مساکین کو ادا کر لے، مگر حج ہر جگہ نہیں ہوتا، میرے گھر آنا پڑے گا۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وہ پرانے گھر کو طواف کرنے آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ جب آدمی بہت خوش ہو جاتا ہے نا کہتے گھر چلے، سبحان اللہ۔ اور جب کٹ پٹ ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے گھر جانا بند ہو جاتا ہے، یہ عداوت کی نشانی ہے، ناراضگی کی، بس اب نہیں آنا ہے اس گھر میں۔ اور بیت اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے بیت العتیق۔ عتیق ایک تو قدیم کے معنی میں ہے کیونکہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر وہی ہے۔ اور دوسرا عتیق اس معنی میں ہے کہ جو وہاں کا طواف کر لے اور ایمان کے ساتھ اس کو دیکھے اور اللہ سے مغفرت مانگے، اللہ جہنم کی آگ میں اس کو جانے نہیں دے گا، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اور مہربانی ہے کہ جو ایمان کی صلاحیت کے ساتھ کعبہ کو دیکھے اور وہاں طواف کر لے اور اللہ کے سامنے روئے اور اس سے دعا مانگے، اللہ اس کو قیامت کے دن روسیا نہیں ہونے دے گا۔ کسی کے تعارف میں جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر آ چکا ہے تو پھر آپ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تعارف کا انتہا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کہ اللہ تو راضی ہوتا ہے گناہ معاف ہونے سے، کہ بندہ کہے تو صحیح خدایا مجھے میرے گناہ معاف فرما۔ گناہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن کو سب لوگ معاف کرنا چاہتے ہیں، کسی نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو بہت نامناسب ہے شرعاً تو اللہ سے کہتا ہے یہاں بھی اور وہاں بھی کہ خدایا معاف فرما۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس میں اس انسان کا دخل ہے، کسی سے کوئی حق چھینا ہے تو حق کا مسئلہ یہ ہے کہ واپس کرنا فرض ہے، اگر وہ موجود نہیں تو اس کے وارثین کو واپس کر لے، اگر وہ نہیں تو ان کے اہل نسب اور قرابت کو واپس کر لے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کے نام پر اتنی رقم، اتنی جائیداد، اتنی چیز خیرات کر لے اور خدا سے کہے مولا یہ اس کا تھا، میں نے زیادتی کی تھی، میں نے اس کے نام کر کے دے دیا، آپ معاف فرمائیں، اور مرتے دم تک توبہ و استغفار جاری رہے۔ یہ معاف کرنے کا طریقہ۔ بھائی سر سے پاؤں تک یہ پورا جسم یہ طواف میں اور کعبہ کے دیدار میں اور حرمین شریفین کی زیارت میں شریک ہے نا، اس جسم کے کسی حصے کو بغاوت کرنے کا حق کیا ہے؟ یہ تو حاجی صاحب اپنے سر سے لے کے انگوٹھے تک 6 فٹ کے جسم سے پوچھ تو لے کہ یہ جو میں لاکھوں روپے خرچ کر کے بال بچوں کو چھوڑ کر کے اور سارے کام روک کر کے یہاں حاضر ہوا ہوں، کیا یہ ایک فیشن ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں حاجی صاحب ہوں؟
اور مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک ریل میں سفر کر رہے تھے. ایک شخص سے پوچھا کہ کیا نام ہے؟ کہا مجھے حاجی عبدالرزاق کہتے ہیں. بعض لوگوں میں بڑا شوق ہوتا ہے اس کو حاجی صاحب کہنا ضروری ہے. تو تھوڑی دیر بعد اس کو خیال آیا کہ بزرگوں سے بھی پوچھے کہ بزرگوں آپ کا کیا نام ہے؟ تو حضرت نے فرمایا مجھے نوازی اشرف علی کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت کیا مطلب ہے نوازی اشرف علی؟ حضرت نے فرمایا کہ کیا مطلب ہے حاجی عبدالرزاق؟ کہنے لگے کہ اللہ کے فضل سے میں نے حج کیا. کا کتنے کا؟ ایک. حضرت نے فرمایا میں روزانہ 5 تو فرض پڑھتا ہوں، 1 واجب وتر پڑھتا ہوں، سنت و نفلوں کا تو حساب نہیں، 12 رکعت سنت موقدہ ہے. اللہ توفیق دیتے ہیں تو تحیت المسجد، وضو، اشراق، چاش ہوا بھی سب پڑھی جاتی. تو تم ایک حج جیسے حاجی صاحب ہو گئے اور میں اتنی ساری نمازوں سے نمازی صاحب نہیں ہوں. مزاجی ہے بہت. حاجی کم ملتے ہیں، مزاجی بہت ہوتے ہیں. اللہ اللہ، رزق حلال، کسب حلال، افعال حلال، اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے باعث ہو اور قدم رکھے کعبہ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگان دین کے بعضوں کے نام آئے ہیں کہ کعبہ ان کی زیارت کے لیے جاتا تھا. فتاوی شام جلد 2 صفحہ 273 پر لکھا ہے، مفتی الثقلین نجم الدین عمر نصفی سے پوچھا گیا کہ یہ بات جو لوگوں میں مشہور ہے کہ بعض بزرگوں کو دیکھنے کعبہ جاتا تھا، یہ بھی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کرامات الاولیاء ثابتۃ عند اہل سنہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کعبہ ان کے گھر چلا گیا اور بیت اللہ خالی ہو گیا. سبحان اللہ. شان اتنی بلند ہے کہ جس جگہ بھی ہے وہ کعبے سے غافل نہیں. حج کیا ہے، اللہ کے گھر آ کے دعا مانگی، یا رب لک الشکر والحمد. اور ہمارے ہاں تو کعبہ کس منہ کو جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. ایک آدمی پر کسی کے پیسے دے، اس سے کہا مجھے دے دو، وہ کہتے میں حج کر کے آؤں پھر دوں گا. میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا وہ کمعقل آدمی دوسرے کا حق روک کر کے آپ کعبہ جائیں گے، دعا کیسے کریں گے؟ اس کو راضی کرو، اس کے پیر پکڑو، منت کرو کہ وہ راضی ہو جائے کہ میں 2 مہینے 3 مہینے مزید تاخیر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے اب بے شک، لیکن اگر اس کا حق اب واجب الادا ہے اور آپ روک کر کے کعبہ جاتے ہیں تو آپ سے کعبہ کو شرم آئے گی، تمہیں تو شرم نہیں آئے گی. ہائے ہائے ہائے. بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندازم، چھ بیرون خانہ کر دیو چھ درون خانہ آئی. کہتے میں نے طواف کعبہ جب کرنا چاہا تو مجھے راستہ نہیں مل رہا تھا. وہاں سے آواز آئی کہ باہر کم گناہ کیے کہ اب یہاں بھی گھسائیں. بزمین چو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ رے آئی. جب میں نے کعبے کی زمین پر سجدہ کیا تو اس نے کہا مجھے بھی گندہ کر دیا ریاکار آدمی. اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ روایت قطعاً غلط ہے اور کسی کتاب کے بلبوتے پر نہیں کہ بلاوا آ گیا بلاوا آ گیا. یہ عورتوں کی بنائی ہوئی روایتیں اور ان جیسے مردوں کی چلائی ہوئی. پہلا راوی اس کا خواتین ہے اور دوسرا راوی پر زن غلام ہے اور تیسرا راوی اس کے جوہلائے زمانہ ہے. وہ ابو جہل جو ہر سال حج کرتا تھا اس کا بلاوا آیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نہیں آنے دے رہے تھے. بلاوا کوئی چیز نہیں، اصل حلت و حرمت ہے. اور ایسے بہت سارے کامل اور اکمل اولیاء اور بزرگان دین دنیا سے چلے گئے جو نہ جا سکے. انشاءاللہ ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں. اللہ میرے محترموں اور عزیزوں، اصل درد و غم اس کا ہے کہ شریعت کے اغراض سے ناواقفیت ہے.
تو شریعت مقدسہ میں کئی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا ایک شخص کی جانی توفیق تھی اور مال بھی اللہ نے دیا تھا، لیکن اس نے عالم شباب میں اور طاقت و توانائی کے دورے میں حج نہیں کیا، اور اب اس کے اعضاء مزمحل ہو گئے اور قوامان پڑ گئے اور فریضہ حج کا بدستور قائم ہے، تو یامر احدا ان یحج عنہ، فقہاء لکھتے کسی اور کو کہیں درخواست کرے کہ میری طرف سے آپ حج کر لیں۔ بہتر و افضل یہ ہے کہ خاندان کا کوئی آدمی ہو، اعتماد کا کوئی آدمی ہو، ورنہ کوئی مسلمان بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے علماء لکھتے تھے کہ حج بدل میں تمتع نہ کرے، کیونکہ تمتع میں پہلے عمرہ ہوتا ہے، پھر دم دینے ہوتے ہیں، حج افراد کر لے، لیکن بعد میں مسافرین کے لیے اور دور دراز کے لوگوں کے لیے بغیر تمتع کے کوئی اور قسم بجا لانا بہت مشکل ہو گیا۔ تو فقیہ الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے زبدۃ المناسک کے اندر فتویٰ دیا ہے کہ اس زمانے میں ہر حج جو حج بدل والے کے لیے سہولت ہو وہ کر سکتا ہے۔ افضل حج تو قران ہے کہ آدمی گھر سے اپنے وطن سے عمرے اور حج دونوں کا احرام باندھ دے، وہاں پہنچ کر عمرہ کر لے اور پھر حلال نہ ہو، احرام سے نہ نکلے، اور ایام حج کا انتظار کر لے، جب ایام حج آ جائے تو حج کے مناسک بجا لائے اور اخیر میں ایک دفعہ حلال ہوگا، کیونکہ یہ بہت زیادہ مشکل ہے اور اس میں احرام دیر تک رہے گا، اور گرانی یہ بہت پیچیدگیاں پیش آئے گی۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے قران کو افضل الحج کہا ہے، سب سے بہتر حج ہے۔ ایک زمانے تک حنفیہ قرانی کرتے تھے، بلکہ مجھے ایک بزرگ یاد ہے کہ وہ رمضان شریف سے پہلے گئے تھے اور اس نے قران کی نیت۔ اس زمانے میں سمندری جہاز سے لوگ شعبان میں جاتے تھے، 5 مہینے ہو گئے تھے، تو حج کے دنوں میں پہچانے نہیں جا رہے تھے، بالکل ایسے بال ہو گئے اسے۔ ایسے حج لوگوں نے کیے۔ اور اس سے پہلے جو حج ہوتے تھے اس زمانے میں تو باقاعدہ جائیداد تقسیم کی جاتی تھی اور بیوی کو طلاق لکھی جاتی تھی، مشروط طلاق ہوتی تھی کہ اگر میں 2 سال میں نہ آ سکا تو شاید میں مر چکا ہوں، اس کے بعد میری طرف سے آپ کو طلاق ہوگی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک خاتون خواہ بندی رہے۔ اور وہ قافلہ شاہ اسماعیل جس قافلے میں گئے تھے 800 آدمی تھے، واپس 9 آئے، باقی سب مر گئے۔ ایسا حج تو نہیں تھے جیسے آج حج ہے، اپنی خوشی سے جانا ہو، اپنی خوشی سے آنا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات فرمائے، کاش کہ امت میں شکر کی صلاحیت ہوتی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کے جذبات پہلے سے بڑھ کر ہے۔ نوجوان بھی عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، بوڑھے بھی بار بار آتے جاتے ہیں، خواتین تک میں جذبات ہوتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ علوم اور اہل علم سے دور رہنے کی وجہ سے کمزوریاں بہت واقع ہوتی ہیں، بہت زیادہ۔ اور پھر حج کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹریننگ ویننگ دیتے ہیں، تربیت گاہیں انہوں نے بنائی ہے، پہلے ان کی تربیت ہونا چاہیے۔ یہاں ایک شخص آیا، مجھے کہا میں جا رہا ہوں، میں نے کہا کہاں؟ کہا فلان جگہ حج والے جمع ہوئے، ان کو سمجھاؤں گا۔ میں نے کہا پہلے خود سمجھو۔ میں نے 3 مسئلے اس سے دریافت کیے، تینوں میں صفر تھا وہ۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ عام اردو کتابوں پر اعتماد کرتے، براہ راست امہات حج نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے بہت سارا سقم رہ جاتا ہے۔ اور حج ہے بھی اتنا غمگیر عبادت کہ اس میں ضرور بڑے سے بڑے فقیہ سے بھی خطا واقع ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ہم سے بھی ہوتی ہے، اور تقریباً ہر دفعہ۔ اور جن پر ہمارا اعتماد تھا اور ہمارے مشائخ تھے، ان کا بھی کہنا تھا کہ خطا واقع ہوتی۔ جب ہم سے ہوتی ہے جو سارے سال حج پڑھاتے ہیں، تو پھر اور کو جو جاتے ہیں اکے پکے، یہ کون سا حج کر کے آتے ہیں؟ کوئی داڑھی منڈا کے آ جاتے ہیں اسی طرح جیسے ماسکو اور پیرس سے لوٹ کے آیا ہے، اور کوئی سر کے بال یہاں سے کینچی لی، یہاں سے لی، پورا سال احرام میں رہتا ہے، جمع بھی حرام میں، خرید و فروخت بھی حرام میں، سارا کام حرام میں کرتا ہے، ہر روز اس کے اوپر ایک حج کے برابر گناہ لازم ہوتا ہے۔ کون سمجھائے؟ سمجھانا آسان تو نہیں ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ پورا سمجھ کے جاتے تھے، تو ایک گاؤں ایک بستی میں ایک حاجی ہوتا تھا اور سب کے لیے دعاؤں کا ایک ذریعہ ہوتا تھا اور بڑا مبارک انسان سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں تو کہا جاتا ہے کہ حاجی جب تک گھر نہیں پہنچا اس سے دعا مانگو،
اور جب گھر پہنچے پھر اس سے پناہ مانگو. پھر تمام بدعات، تمام رسومات، تمام رذائل، قبائح حاجی صاحب کے پاس جمع ہے. وہ ایک اسلامی حکیم سے کسی نے دریافت کی کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا گناہ کا بوجھ ایک دفعہ گرا چکا ہوتا ہے نا تو نیا تازہ دم ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے حج کے بیان میں کہا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. یہ دیکھیں پلیتی اور گندگی سے بچو، نجاست سے بچو اور جھوٹ بولنے سے بچو. آیت کا یہ مطلب ہے، سورۃ حج کی آیت. اب سوال یہ ہے کہ کیا مسئلہ پیش آیا تھا کہ قرآن کریم کو کہنا پڑا کہ گوں نہیں کھاؤ؟ حج کر کے آئے ہو تو اب مزید گوں کھانے کی ضرورت نہیں، گندگیاں مت کھایا کرو. یہ گندگیاں ساری اور سے، اور یہ چیلم اور برسیاں اور یہ پہلی رات اور دوسری یہ گندگیاں غلاظت ہے، اور درگاہوں کی نظریں اور درگاہوں کے نمک اور چادر پوشیاں، یہ سارا کا سارا پیشاب پخانا. فاجتنبوا الرجس من الاوثان. بتوں کی نجاست. بت کس کا تھا بھائی؟ کعبہ جب فتح ہو گیا اور حضرت اندر داخل ہو گئے، فرعا صنمین کبیرین، بخاری میں دو بڑے بت دیکھے آپ نے، ایک ابراہیم علیہ السلام کے نام کا، دوسرا اسماعیل علیہ السلام کے نام. اور یہ 360 بت جتنے تھے یہ سب کے سب بزرگان دین کی یادگاریں تھی. کوئی ایسا بت دنیا میں نہیں بنا ہے جو کسی بزرگ کا قائم مقام نہیں سمجھا گیا ہو. تو بس وہ انہوں نے بتوں کے ساتھ کیا تو یہ قبروں کے ساتھ کرتے ہیں. چھوٹے بڑے بھائی کا فرق ہے، باقی نسل ایک ہے، زیادہ مسافت نہیں ہے. فاجتنبوا الرجس من الاوثان. وہ گندگی سے بچو، وہ روٹی اور سالن کھاؤ، پیشاب پاخانہ نہیں کھاؤ. دودھ پیو، موت نہ پیو. اب اتنے بڑے کعبے کو، خانہ خدا کو دیکھ کے آئے ہیں، اسی طرح گند میں لگا ہوا ہے، چر رہا ہے اس میں. یہ حاجی ہے یا مزاجی؟